دیکھو ایک چیز کا خوب خیال کرو، اپنے آپ کو ہمیں عملی زندگی سے جوڑنا پڑے گا۔ یہ تو آج اجتماعی دعا ہوئی، حقیقت بتاؤں مجھ سے اجتماعی دعا نہیں مانگی جاتی۔ اللہ کا بڑا فضل ہے، مجھے عادت ہے کبھی کبھار، میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی بہت نیک ہوں، جب بھی کچھ توفیق ٹوٹی پھوٹی ملتی ہے دعا مانگنے کا لطف تنہائی میں آتا ہے۔ یہ تو اس لیے تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا دعا مانگنے کا سلیقہ آ جائے، تھوڑا سا اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا ذوق پیدا ہو جائے۔ لیکن ہمارے ہاں جیسے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو سال میں ایک دفعہ نہاتے ہیں عید کے دن، وہ بھی کوئی مشورہ دیتا ہے ان کو، تو ایسے لوگ بھی ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں جو سال میں ایک دفعہ دعا کرتے ہیں، اور وہ اس لیے دعا میں آتے ہیں کہ چلو کبھی زندگی میں توفیق نہیں ملی تو آج ختم قرآن ہے، دعا میں شریک ہو جاؤ۔ غنیمت ہے، نہ ہونے سے یہ بھی بہتر ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس کو تنہائیوں میں اللہ کے سامنے مانگنے کی عادت کا چسکا لگ گیا اس کی زندگی بن جاتی ہے۔ ہر ایک کا اپنا طرزیہ ہوتا ہے نا، بزرگوں کے ارشادات بھی ہوتے ہیں، فلاں بزرگ نے یہ فرمایا، فلاں نے یہ فرمایا، فلاں نے یہ ہوتا ہے نا، ان کے اپنے ذوق ہوتے ہیں۔ میں بزرگ تو نہیں ہوں لیکن آج کل فرما بہت کچھ رہا ہوں، تو اگر آپ کہہ سکتے ہیں جی میں نے یہ فرمایا، فرمانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، اور تجربے انسان شیئر کر سکتا ہے، اس پہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھے کہ مفتی صاحب بہت بڑے آج کل بزرگ بنے ہوئے ہیں اور آج کل فرمانا بھی شروع کر دیا انہوں نے، فرمودات ہوتے ہیں نا بزرگوں کے۔ ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ دعا سے زیادہ مشکل عبادت میرے علم میں کوئی نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام کیا ہے؟ دعا مانگنا۔ اور دعا سے بڑی عبادت بھی کوئی، بولو نا بھائی، نہیں ہے۔ مشکل بھی اور سب سے بڑی، بڑی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا قرب، اللہ سے تعلق، اللہ سے محبت، اللہ اور بندے کا لنک جتنا دعا کے ذریعے بنتا ہے، میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ اتنا کسی اور عبادت سے نہیں، حتیٰ کہ روزے، زکوٰۃ، نماز سے بھی نہیں بنتا۔ میرا تجربہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی میں نے ارشاد فرمانا بولا تھا نا، ارشاد فرمایا، فرمایا پر تو آپ تھکے ہوئے بھی ہیں، تھوڑا سا چٹکلے بھی سنا دیتا ہوں۔ فرمایا پہ بہت دفعہ ایک لطیفہ سنا چکا ہوں، نئے نئے لوگ آ جاتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست تبلیغی جماعت میں گئے، کوئی دیہاتی بھی ان کے ساتھ تھے۔ جب انہوں نے بیان شروع کیا کسی گاؤں میں، تو بیان میں کہنے لگے، فرمایا جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ ایسے ہے جیسے زنا کرنے والا، فرمایا جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ ایسے جیسے قتل کرنے والا، فرمایا ایسے، فرمایا کیا کہہ کے حدیثیں آ رہی ہیں۔ یہ صاحب کہتے ہیں میں نے سوچا کہ یار یہ حدیثیں آج میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں، فرمایا ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ نبی نے ایسے فرمایا۔ کہہ رہے میں نے بیان کے بعد اس کو پکڑ لیا کہ یار آج تو نے اتنا کچھ کہا کہ فرمایا، ہم جب کہتے ہیں فرمایا تو مراد نبی نے فرمایا نا، تو یار یہ جو اتنی ساری حدیثیں تو سنا رہا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا ایسے جیسے قتل کیا، جو نماز نہیں پڑھتا ایسے جیسے زنا کیا، تو کس نے یہ فرمایا؟ کہہ رہے ہم نے فرمایا۔ کیا کہہ رہے؟ ہم نے فرمایا۔ ہم نے کہا بھائی یہ تیرے فرمودات کے لیے لوگ یہاں نہیں بیٹھ، کچھ بھی فرما دے تو۔ لیکن جیسے اس نے کچھ بھی فرما دیا، گورنمنٹ کی طرف سے فرمانے پر پابندی نہیں ہے، لیکن اس نے تو ویسے ہی فرما دیا نا۔ لیکن میں جو کچھ فرما رہا ہوں اس کے پیچھے ایک تجربہ ہے، ایک لاجک ہے، ایک دلیل ہے، ایسے ہی ہوائی بات نہیں ہے۔ سب سے زیادہ انسان کو اللہ کے قریب کرنے والی عبادت دعا، سب سے مشکل عبادت بھی کون سی ہے؟ بولو، دعا۔ آپ کہیں گے یار یہ کہاں سے مشکل ہو؟ روزہ کتنا مشکل ہے، صبح سحری میں اٹھو، سارا دن جو ہے وہ نہ کھاؤ نہ پیو،
بہت سے لوگ کہتے ہیں روزے میں اللہ صرف ایک گھونٹ چائے کی اجازت دے دیتا نا. صبح جب سحری کے بعد فجر پڑھ کے 1 گھنٹہ سو کے جب اٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے قبر سے کسی مردے کو اکھاڑا جا رہا ہے. عجیب سی حالت ہوتی ہے نا اس وقت. اسی طرح آفس میں پہنچ جاتے ہیں. پھر اگر ایک آدھ گھونٹ چائے پینے کی اجازت ہوتی کیسے فریش ہو جاتے, لیکن اللہ نے اجازت نہیں دی. تو آپ کہہ سکتے ہیں اتنی مشکل عبادت روزہ, مفتی صاحب کہہ رہے ہیں نہیں, دعا مانگنا اس سے بھی زیادہ مشکل. نماز کتنی مشکل عبادت, لیکن مولانا صاحب کہہ رہے ہیں یہ فرمایا بھی وہی فرمایا ہے جو اس نے فرمایا تھا. یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اس کو دنیا میں سب سے مشکل بات پتہ ہے کیا ہے؟ الفلاحیہ کا اسپیکر ٹھیک ہو جائے. حقیقت یہ کبھی ٹھیک, دیکھو اسٹائل دیکھو, ادھر بھی ڈالا ہوا ہے, ادھر بھی رکھا ہوا ہے, ادھر ایک اور لگا ہوا ہے, پھر بھی بیچارے لگے رہتے ہیں. یہ کہتے ہیں جنات ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں بھائی کیسے مشکل ہے. اصل میں دعا, اور ایک اور اشکال ہوگا, آپ کہتے ہیں لوگ تو بہت دعائیں مانگتے رہتے ہیں. کتنی دعائیں مانگتے ہیں نا, صبح و شام دعائیں مارکیٹ میں چل رہی ہیں ہول سیل کے حساب سے. اصل میں وہ دعائیں پڑھی جا رہی ہیں, مانگی بولو نہیں. دعا پڑھنا بہت آسان ہے. یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہہ کے دعا پڑھی نہیں تھی, یہ دعا مانگی تھی. اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ پڑھ رہے ہوتے ہیں. جتنے مرد یہاں بیٹھے ہیں, جتنی خواتین بیان سن رہی ہیں اوپر, ان سے گزارش ہے کہ اپنے معمولات میں دعا کا اضافہ کریں اور اللہ سے دعا مانگنے کا معمول بنائیں. دعا مشکل کیوں ہے یہ میں بتانا چاہ رہا تھا. باقی جتنی عبادتیں ہیں ان میں کتنی ٹینشن ہوتی ہے, وضو کرو, پھر چل کے آؤ, صبح سحری میں اٹھو, روزہ رکھو. دعا میں تو کچھ بھی نہیں ہے, یوں کرو اور پڑھنا شروع کر دو. اصل میں دعا نام ہے دل کے لگنے کا, جذبے کے ساتھ مانگنے کا. شیطان انسان کو یہ باور کراتا ہے کہ تو مانگتا ہے ملے گا تجھے کچھ بھی نہیں, اس لیے مانگتا ہے ہی نہیں, پڑھتا ہے. کیونکہ جب مانگ رہے ہوتے ہیں نا تو پتہ ہوتا ہے کہ ملنے والا بولو کچھ بھی نہیں. لیکن چونکہ مسلمان ہیں, شاید ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں, شاید کچھ ہو جائے, تو زبان تھوڑی گھس جائے گی. اس جذبے سے جب دعا مانگی جاتی ہے تو وہ دعا نہیں کہلاتی. دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے جس کے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہیں وہ بڑا جواد اور کریم ہے. اور نبی نے فرمایا اللہ کو اس بات سے شرم اور حیا آتی ہے کہ کوئی اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ ان ہاتھوں کو خالی واپس کر دے. جیسے علاقے کا سیٹھ ہو, سخی بھی ہو, کوئی بھکاری اس کے پاس آئے اور وہ سیٹھ اسے دھکے دے کے نکال دے تو اسے شرم آئے گی اگر وہ غیرت مند ہوگا. تو اللہ سے زیادہ غیرت مند دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. تو جن کو یہ احساس ہو جاتا ہے نا کہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ مل رہا ہے, تو آپ سوچو ایک بادشاہ نے آپ کو آفر دے دی کہ یار جو 1 گھنٹے میں جتنا مانگنا ہے مانگ لو, میں سب دے دوں گا. تو آپ سارے کام کاج کو چھوڑ کر کس کو فوکس کرو گے؟ بولو. جب تک آپ تھک کے چور نہیں ہو جاؤ گے آپ رٹا لگا کے رکھو گے, مانگتے ہی رہو گے, مانگتے ہی رہو گے. آپ کو پتہ ہے سب مل رہا ہے. دوبارہ مثال دیتا ہوں. وزیر اعظم آ گئے بھی آپ کے پاس, آپ کے گھر پہ عیادت کے لیے, کورونا میں کوئی کیس چل رہا تھا. ایک مثال دے رہا ہوں, ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن فرض ونس اپون اے ٹائم. اور اس نے آپ بلکہ بلینک چیک دے دیا آپ کو, کسی IMF نے بلینک چیک دے دیا, جتنے پیسے بولو گے مل جائیں گے. ایسا ہوتا نہیں ہے. مثال دینے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. تو آپ اس چیک پہ کیا لکھو گے؟ بولو.
5 روپے, 10 روپے, 20 روپے, 30 روپے. وہ کہے کہ ایک ہی دفعہ بھرنے کی اجازت ہے, دوبارہ آپشن. آپ پتہ کیا کرو گے, جو اس میں ہندسے جہاں لکھے جاتے ہیں نا 9 سے شروع کرو گے, وہ بھی چھوٹا سا 9 لکھو گے تاکہ جتنے 9 اس میں گھسیڑے جا سکتے ہیں میں گھسیڑ دوں. ایسا ہی ہوگا نا, چھوٹا سا 9 تاکہ بینک والا چشمہ لگا کے دیکھے. 9,9,9,9,9,9,9 یعنی 9 ارب 9 کھرب 99 ارب 99 کروڑ 99 لاکھ 99,999. صحیح ہے, کیا خیال ہے؟ نہیں آ رہی بات, میرا خیال ہے سمجھ. 9 کھرب سے بھی زیادہ اگر کوئی ہنسا ہوگا نا وہ بھی گھسڑ دو گے اس کو. 9 کھرب سے اوپر کیا ہوتا ہے؟ 99 کھرب. 9 کھرب نہیں, سوری غلطی ہوگی, یہ پورے 10 کھرب کا نقصان ہو رہا ہے بھائی. 99 کھرب 99 ارب 99 کروڑ 99 لاکھ 99,999 کا چیک بنا کے دو گے کہ نہیں دو گے؟ بشرطے کہ یقین ہو کہ یہ میں خواب نہیں دیکھ رہا ہوں, ورنہ بعض دفعہ آدمی کی آنکھ بھی کھل جاتی ہے ایسے موقع پہ. وہ ایک آدمی کی لاٹری نکلی نا اسی 99 کھرب روپے کی, یہ بہت 5 ارب کی لاٹری نکل آئی. تو جنہوں کی جو کمپنی تھی, جو بھی لاٹری جنہوں نے دی, انہوں نے کہا کہ یار کسی ماہر نفسیات کو بھیجنا چاہیے جو اس کو بتائے کہ تمہاری 5 ارب روپے کی لاٹری نکلی ہے, کیونکہ ایک دم سے بتا دیا تو خوشی سے مر بھی سکتا ہے یہ. تو آرام آرام سے جا کے کوئی نفسیاتی ڈاکٹر اس کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے اس کو بتائے گا. نفسیاتی ڈاکٹر کو بھیج دیا. نفسیاتی ڈاکٹر نے جا کے نا اس کو پہلے سمجھایا کہ دیکھ فرض کر لے تیری 1 لاکھ کی لاٹری نکل آئے تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا خوش ہوں گا میں. 1 لاکھ پہ اس نے کہا چلو نہیں مرے گا, ٹھیک ہے نا, اب لاکھ سے تھوڑا سا اوپر آؤ. اچھا فرض کر 20 لاکھ کی لاٹری نکلے. اس نے کہا یہ کروں گا, دکانیں بناؤں گا, یہ کروں گا, ایک پلاٹ خرید لوں گا. اچھا ایسے 20 لاکھ سے اوپر آیا, 1 کروڑ تک پہنچا, 1.5 کروڑ تک, 2 کروڑ تک, 3 کروڑ تک. 3 کروڑ میں کیا کرے گا جی, اتنی دکانیں لے لوں گا, بحریہ ٹاؤن میں گھر لے لوں گا وغیرہ وغیرہ. ہوتے ہوتے 5 کروڑ, جو اصل تھی نا 5 کروڑ تک آ گیا. اچھا یہ بتا 5 کروڑ کی لاٹری نکلی تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا آدھی تجھے دے دوں گا. یہ سننا تھا, ماہر نفسیات کا انتقال ہو گیا. ماہر نفسیات کا انتقال ہو گیا. وہ بیچارہ برداشت نہیں کر سکا یہ خوشی. تو یہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں. 99 کھرب 99 ارب 99 کروڑ 99 لاکھ 99,999 اشاریہ بھی لگا دے گا آگے 99999. لیکن چونکہ ایسا ہوتا نہیں ہے, IMF کبھی کسی کو ایسے بلینک چیک اس طرح سے نہیں دیتا نہیں ہے. اس لیے ہم یہ سب ہنسی مذاق کی باتیں سمجھی جاتی ہیں. لیکن اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ نے ہم سب کو بلینک چیک بولو دے دیا ہے. یہ بلینک چیک پکڑا دیا ہمارے ہاتھ میں, جو لکھنا ہے اس میں لکھ دو, میرے دربار میں پیش کر دو, میں دوں گا. جو مانگو گے بولو بھائی دوں گا. اب جس کو اس پر یقین ہے نا, اس کو جتنا وہ دعا کو فوکس کرتا ہے اتنا کسی اور عبادت کو فوکس نہیں. وہ باقی عبادت کرتا بھی اس لیے کہ عبادت کر کے دعا مانگوں گا تو زیادہ قبول ہوگی. عبادت میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں نا. تو یہ شیطان نے دماغ میں یہ ڈال دیا ہے کہ اللہ سنتا ہے دعائیں مگر قبول نہیں کرتا, اور اللہ کہتا ہے میں کرتا ہوں قبول, لیکن جس طرح تو چاہ رہا ہے اس طرح نہیں کروں گا میں قبول. اس طرح کرنا اگر شروع کر دی تو اللہ کا معاملہ ہمیشہ غیب پر ہے. یخشون ربہم بالغیب, جو اللہ سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھے, جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں بغیر دیکھے, جنہوں نے جنت پہ یقین کیا بغیر دیکھے, جو جہنم سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھے, جنہوں نے عذاب نہیں دیکھا. کیونکہ دیکھ لیں گے تو آزمائش ختم, پھر تو سارے نیک بن جائیں گے, سارے نیک. تو اللہ کہتے ہیں ابھی مانگو نظر نہیں آئے گا,
تو عقل مند لوگ گڑ گڑا کے اللہ سے مانگتے ہیں. اور یاد رکھو دعا میں تکبر کبھی مت کرو. تکبر نہیں کرو دعا میں. تکبر کیا ہے کہ اللہ کے سامنے روتے ہوئے شرم آ رہی ہے, یہ بہت بڑا تکبر ہے. دیکھو کسی دنیا دار سیٹھ کے سامنے انسان کو روتے ہوئے بھیک مانگتے ہوئے شرم آ جائے, یہ غیرت کا تقاضا ہے. لوگ کہتے ہیں نا اتنی سی حاجت پہ تو رو کیوں رہا ہے, کہتے ہیں نا لوگ, ارے آپ نے جا کے کسی سے لاکھ روپے قرضہ مانگا اور آنکھوں سے آنسو نکل گئے, تو ٹھیک ہے وہ ترس کھا کے آپ کو لاکھ روپے دے دے گا, مگر اس کی نظر میں آپ کی عزت بڑھے گی یا کم ہو جائے گی؟ کم ہو گئی. لاکھ کے پیچھے کیا کر رہا ہے؟ ابے یار ایک تو بولتے نہیں ہو نا, پھر مجھے تپ چڑھتی ہے. لاکھ کے پیچھے آنسو نکال رہا ہے. یہی کہے گا نا ابے میرے سامنے آ کے رویا تھا. ابے تو کل بعد میں تانا بھی دے گا. کل آپ جب گاڑیوں میں گھوم رہے ہوگے نا, یہ گاڑیوں سے یاد آیا ایک چھوٹی سی بات وضاحت کر کے میں آگے چلتا ہوں. میری بھی آج کل ویڈیو آ رہی ہیں, وہ ایک ریسنگ کار چلا رہے ہیں مفتی صاحب, اور ریوو میں جا کے اسٹائل سے بیٹھ رہے ہیں, 6 گارڈ ادھر 4 ادھر, ٹھاک ٹھاک چل رہا ہے. یہ ویڈیوز میں نہیں بناتا, نہ میرے چینل پہ اپلوڈ ہوتی ہیں, نہ مجھے یہ شو بازیاں پسند ہیں. یہ زہر لگتی ہیں مجھے یہ شو بازیاں. گاڑی چلانا کوئی برا کام نہیں ہے, چاہے اسپورٹ کار ہو, چاہے سوئمنگ ہو. چاہے سوئمنگ کا تو چلو میں نے خود بنا کے ڈالی تھی ویڈیو تاکہ لوگوں میں ایک شوق پیدا ہو سوئمنگ کا. گھڑ سواری بھی ہم نے خود اجازت دی. یہ جو گاڑیوں کی گاڈوں واڈوں کی آ رہی ہے نا, یہ لوگوں نے حرکتیں کی ہوئی ہیں, اس کا مجھ سے کوئی تعلق. ابھی ایک ویڈیو آئی ہے, میں جا رہا ہوں ایسے اسٹائل سے, ریوو میں جا رہے ہیں مفتی طارق مسعود, اور وہ پھر اس نے سلو موشن میں چلایا, ایک دم میں اسپیڈ میں آ کے ایک دم سلو موشن میں ایسے گاڑی میں آ کے بیٹھے, پھر پیچھے گارڈ آ کے. تو دیکھو علماء کی عزت ان کے علم سے, ان کی دینی خدمتوں سے ہوتی ہے. یہ کلاشن کوفوں سے, ریوو اور لینڈ کروزر, یہ چھچور پنے لوگوں کا, یہ چھچور پنا ان چیزوں سے عزت حاصل کرنا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک دیہاتی ہمارے پاس آیا, مجھے بڑا اچھا لگا. بعض گاوار دیہات کے لوگ ہوتے ہیں سیدھے سادے, بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں. وہ ایک عالم کے پاس گیا, ان کے گارڈ تھے, جیسے ہی گیا تو گارڈ کھڑک کھڑک ایک دم جو ہے نا, وہ عالم اپنی ریوو میں آ کے بیٹھے اور بڑا پروٹوکول کے ساتھ. وہ گارڈ بھی شو مارنے کے لیے نا خام خام میں, وہ کیا ہوتا ہے یار, وہ تو گن کو لوڈ کر رہے ہیں نا شو مارنے کے لیے. تو یہ بیچارہ سیدھا وزیرستان کا تھا, یہ پٹھان تھا. مجھے کہنے لگا یار مفتی صاحب یہ تو شو بازیاں ہمارے ہاں اس سے بھی زیادہ ہیں. یہ علماء کو ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ جو آ رہا ہے تو ٹھک ٹھک کر کے نا وہ شو بازی, وہ ان کی شاید شو بازی کی نیت نہ ہو, لیکن دیکھنے میں ایسا ہی لگ رہا تھا. کہہ رہے علماء کی جو ہم عزت کرتے ہیں, ان کے علم, ان کے تقوی, ان کا اللہ سے تعلق, ان کی دینی خدمتوں کی بیس پہ. کہہ رہے یہ ہمارے گاؤں میں یہاں سے زیادہ ہیں. کہہ رہے ہمارے یہاں پوری ریپیٹر ہوتی ہے, مشین گنیں ہوتی ہیں. اس نے کہا بھائی یہ علماء کیا ٹھک 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 لگا کے رکھی ہوئی ہے. کہہ رہے ہم لوگ علماء کی عزت علم کی وجہ سے کرتے ہیں, ورنہ یہ تو ہمارے ہاں ان سے زیادہ ہیں. حقیقت صحیح بات کی اس نے. یہ جو پروٹوکول اور بڑی بڑی گاڑیاں اور یہ گارڈ اور یہ سب چیزیں تو زرداری صاحب کے ہم سے زیادہ ہیں بھائی یہ پروٹوکول تو. اور یہ جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں فخر کرنے کے قابل نہیں ہے, ضرورت کی چیزیں ہیں. ضرورت ہے تو رکھو, نہیں ہے تو نہیں رکھو. نعمتیں ہیں اللہ کی طرف سے, کوئی پابندی نہیں ہے. تو یہ جو ویڈیوز میری اس طرح کی آ رہی ہیں, یہ میں نے نہیں بنائی, نہ میں نے کسی کو کھڑا کیا ہوا ہوتا ہے کہ کیمرے سے لے کے میری ویڈیو بناؤ اور پھر سلو موشن میں لے کے آؤ اس کو. وہ بڑی عجیب اسٹائل میں آئیے, جا رہے ہیں جی میں جا رہا ہوں, اور جو گاڑی میں چلا رہا ہوں ضروری نہیں کہ وہ میری ذاتی گاڑی ہو. وہ اسپورٹ کار کا کہہ رہے ہیں مفتی صاحب نے اسپورٹ کاریں بھی رکھی ہوئی ہیں. رکھنا کوئی برا نہیں ہے. مفتی صاحب کو اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے, آپ اسپورٹ کار بھی رکھیں, آپ گھوڑا بھی رکھیں اپنے پاس, آپ ریوو بھی رکھیں, آپ لینڈ کروزر رکھیں. نہ اللہ کی طرف سے پابندی, نہ گورنمنٹ کی طرف سے. لیکن میں ویسے ہی ایک بیان دے رہا ہوں کہ ضروری نہیں کہ جس گاڑی کی میں ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوں تو وہ گاڑی کس کی ہو, مفتی صاحب کی ذاتی ہو. ضروری نہیں, امکان ہے کہ ہو بھی سکتی ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ ہو. لیکن یہ جو ویڈیوز بن رہی ہیں کہ اسٹائل میں آ رہے ہیں اور پھر بیٹھ رہے ہیں, یہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے. یہ اسٹائل یہ لوگ خود کر لیتے ہیں. اب لوگوں کو روکنا میرے بس میں نہیں ہے, کیونکہ جہاں بھی جا رہے ہیں ہر آدمی کے پاس میں کیمرہ ہوتا ہے. کس کو روکے آدمی, ایک پہ پابندی لگاؤ گے دوسرا. اور پھر لوگ اپنے چینلوں کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. جا رہے ہیں تو وہ پھر بھائی لوگ جب چینل پہ ڈالیں گے تو ان کے ویورز
بڑھیں گے. تو میں یہ وضاحتی بیان دے رہا ہوں کہ میں صرف اس ویڈیو کا ذمہ دار ہوں جو میرے 3 چینل ہیں ان میں سے کسی پر اپلوڈ ہے. ایک میرا چینل مفتی طارق مسعود اسپیچز ہے, ایک آس مفتی طارق مسعود ہے, اور ایک چینل کا نام ہے, کیا نام ہے بھائی, طارق مسعود آفیشیل. یہ پتہ نہیں مفتی طارق مسعود آفیشیل ہے, صرف طارق مسعود آفیشیل ہے, یہ پرانا ہے. اور یا فیس بک پہ جو میرا آفیشیل پیج ہے. تو اس کے علاوہ کہیں بھی کچھ آ رہا ہے تو وہ یہ لوگ نہیں نہ سمجھے مولانا صاحب یہ بھی دھندے شروع کر دیے مولانا صاحب نے, اب یہ اسٹائل مارنا صحیح ہے نا شروع کر دیے ہیں کہ وہ یہ ہو رہا ہے. خیر جلدی سے ہم موضوع کی طرف آتے ہیں. تو کیا بات کر رہے تھے یار, جلدی سے دعا کی بات تو چل رہی تھی, لیکن ہاں تو دعا میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے عار محسوس نہ کیا کرو. ایک ٹیکنیکل فالٹ لوگوں میں دیکھتا ہوں میں, جب دعا مانگتے ہیں تو منہ پہ یوں کر لیتے ہیں, یوں کر چھپا دیتے ہیں منہ اپنا. پتہ نہیں لوگوں سے شرم آ رہی ہے آپ کو, کیا ہو رہا ہے یار.